ٹائم کی نزاکت کے مطابق خطبہ جمعہ میں جو تفصیل تھی اس کو اب ذرا سمیٹنا ہے۔ آیت قرآنی اور خطبے کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک انسانی جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جب جسم کے معاملے میں بے اعتدالی ہوتی ہے تو جسم بیمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب میٹھا زیادہ کھا لیا جاتا ہے تو پھر گرمی کے موسم میں تھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں۔ شوگر کا ہونا اسی طرح بے اعتدالی کی وجہ سے جب سگریٹ نوشی، سموکنگ، اسی طرح نشہ کیا جاتا ہے تو وہ نشے والے آدمی کے اندر کی مشینری، پھیپھڑے وہ جواب دے جاتے ہیں۔ یہ اس کی بے اعتدالی اور پرہیزی، اس کے کھانے پینے کی، اس کے جسم کو لازمی متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح جب گناہ عام ہوتے ہیں تو پھر ان گناہوں کی وجہ سے بھی دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ سارا فساد جو ہوتا ہے دنیا میں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے اور ان گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! جب شرک ہوتا ہے، جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، جب بے پردگی ہوتی ہے، جب احکام خدا بندی پر تبصرے کیے جاتے ہیں۔ دیکھو، یہ شرک کا معاملہ کفار کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، شرک کا معاملہ مومن کے ساتھ بھی ہے، مسلمان کے ساتھ بھی ہے۔ مومن سے مراد کلمہ گو ہے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرنا، میں اشارہ ہی اب کر سکتا ہوں اس وقت میں۔ مکان تعمیر ہو رہا ہے، کوٹھی بلڈنگ بن رہی ہے اور اوپر کالی ہنڈیا الٹی کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ گائے بھینس، اس کے گلے میں جوتا لٹکا دیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ تو بڑی بات، وہ پڑھا لکھا طبقہ پجاروں میں بیٹھا ہوا، کار میں بیٹھا ہوا، لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا، آگے جوتا لٹکایا ہوا ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ اس کا یہ یقین ہے کہ اس جوتے نے میرے اوپر وار ہونے سے بچانا ہے مجھے۔ ارے لینڈ کروزر سے تو قیمتی وہ خود ہے، اسے تو ایسی بنانی ہے بھی اعلان سے کر دیتا ہے حکومت ادھر کو اعلان وزیر میں اعلان پکڑے ہوئے تو اسے میرے کو بنا دو، میں اعلان کروں۔ یہ ایک ضروری اعلان حکومت کی طرف سے ہے اور یہ آپ کی صحت کے معاملے میں حکومتی جو کاوشیں ہیں اس کے متعلق ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ضروری اعلان ہے، کرونا جیسے موذی مرض کا واحد علاج صرف اور صرف ویکسین لگوانے میں ہے۔ اس سلسلے میں 18 سال سے بڑے افراد
تمام کرونا ویکسین لازمی ان کے لیے قرار دی گئی ہے، لہذا تمام احباب سے اپیل ہے کہ اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر سے خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی کرونا کی ویکسین لگوائیں۔ پاکستان میں استعمال ہونے والی ویکسین انتہائی محفوظ ہے اور اب تک اس کے کسی بھی قسم کے کوئی مضر اثرات سامنے نہیں آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ملک پاکستان میں رہنے والے تمام افراد کو اس موذی مرض سے محفوظ کرے، آمین۔ دیکھیے ابھی پریکٹیکلی طور پر آپ کے چیز سامنے آ گئی، یہ مرض کس کی طرف سے آتا ہے اور مرض کس کی طرف سے واپس جاتا ہے۔ اس وقت جو پوری دنیا پریشان ہے، پریشانی کے اصل سبب کیا ہے؟ ان میں یہ شرک کا ہونا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے عذابوں کو لاتی ہے۔ پہلی تمام قومیں اس وجہ سے تباہ و برباد ہوئی کہ وہ شرک کرتی تھی، اور ہم جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کتنی رنگ کا شرک کرتے ہیں۔ عقیدوں کی خرابیاں، اعمال کی خرابیاں، اور جب یہ ہوگی تو لازمی ہے پھر جس طرح جسم میں ایسی مٹھاس کے بڑھنے سے پھنسی پھوڑے نکلتے ہیں، تو یہ ان اعمال کے، غلط اعمال کے بڑھنے سے پھر یہ فساد آتے ہیں۔ ان میں بے پردگی بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرہ کا کیا حال ہے، بے پردگی بھی اس میں شامل ہے اور اس میں دھوکہ دہی بھی شامل ہے۔ اس میں ہر طبقے کا ایک دوسرے سے دھوکہ نہیں کرنا، بلکہ یوں کہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ایک فاختہ ان کے پاس آ کر پیش ہوئی، کہنے لگی میرے میاں کو، یعنی پنجابی میں گھوگی تو گھوگا، میرے میاں کو ایک شکاری نے شکار کر لیا ہے، آپ اسے بلائیں۔ اس نے کیوں شکار کیا ہے؟ انہوں نے شکاری کو بلایا، پوچھا، اس نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ہے انسان کو کہ وہ شکار کرے، شکار کا گوشت کھائے۔ تو انہوں نے فاختہ سے کہا کہ انسان کو اجازت ہے جب شکار کی، تو تیرے میاں کو شکار کر لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اے نبی اللہ، اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ کوئی بھی انسان میں شکار کرے، لیکن جو اس نے شکار کیا میرے میاں کو، ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ آ رہا تھا، میں نے کہا ایک آدمی آ رہا ہے ہونا شکار کر لے، تو میرے میاں نے کہا اس نے تو جبہ پہنا ہوا ہے، کبا پہنا ہوا ہے، وہ شکاری تو ہے نہیں، وہ شکاری نہیں ہے۔ تو یہ قریب آیا، اس نے غلیل نکالی، اس کو نشانہ بنا لیا۔ تو ہمیں اعتراض اس میں نہیں کہ اس نے شکار کیا ہے، ہمیں تو اعتراض اس میں ہے کہ اس نے جبہ پہن کر شکار کیا ہے، شکاری والا لباس پہنتا یہ شکار کرتا، ہمیں پتہ ہوتا یہ شکار کرتا، ہم اپنی حفاظت کرتے یہ ہمیں شکار کرتا۔ وہ سنتے تھے نا کہ جال میں کوا بھی پھنس گیا اور کبوتر بھی، تو کبوتر رونا شروع ہو گیا تو کوا بھی رونا شروع ہو گیا، تو کبوتر نے کہا کہ بھئی تو کیوں روتا ہے؟ میں تو روتا ہوں کہ حلال ہوں اور مجھے ذبح کر کے کھا لیں گے، تو جو پھنسا ہے وہ جب جال میں آئیں گے تجھے تو پکڑ کر چھوڑ دیں گے، تو حلال نہیں ہے، تو حرام ہے۔ تو اس کبوتر نے کہا کہ جال بھی تو دیکھو کس کا ہے، جال بھی تو مولوی صاحب کا ہے، وہ تو کوئی فتویٰ جاری کر لے گا، مجھے حلال بنا لے گا، تو میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ ہے نہیں معاملہ ہمارے ہاں یہ دو نمبری، ارے
یہ تو ٹھیک ہے، بہت دل کو دکھ دینے والی بات ہے کہ ہم ان کے گستاخیوں والے خاکے یا اس کا توڑ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو بے ایمانوں کی لسٹ میں شامل ہیں. اور یہ ویکسین بھی جو آئی ہے یا جو اور چیزیں آتی ہیں، ہم تو اپنے آپ ٹافی گولی بھی صحیح اعتماد کے ساتھ نہیں بنا سکتے. ہم نے اپنے اعمال کو برباد کیا ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگے، مثالیں تو بہت ہیں، ہماری تاریخ بھری بڑی ہے، لیکن وہ مثالیں ابھی تم دیکھو. اللہ اکبر، مقابلے کے لحاظ سے سینکڑوں وہ مجاہدین اسلام لاکھوں کے لشکروں سے ٹکرائے اور فتح حاصل کی. 60 آدمیوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تاریخ ہے، 60,000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرائے، شکست دی. قادسیہ کے میدان میں 3.5 لاکھ فوج سے 30,000 سپاہی ٹکرائے. لیکن کیا تھا اسی قادسیہ میں وہ مائیں تھی جو بچوں کو تربیت کرتی تھی قرآن پڑھا کر. اب مائیں کون سی ہیں؟ اب تربیت کیا ہے؟ اور اس وقت کیا یہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ میدان میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے؟ وہ تربیت ہوتی تھی، اور تربیت بھی جنگی تربیت بھی، اخلاقی تربیت بھی، ان کے کردار کی تربیت بھی، ان کے اللہ پر توکل کی اور ان کے شہادت کی، یہ ساری تربیتیں. اور ہمیں یہ معاملہ اٹھا ہے نا، تو ایک میں نے دیکھا کہ ہم 10,000 رضاکار دیں گے. ارے رضاکار، وہ پہلے ان کو تربیت تو دو، ٹریننگ تو دو، پہلے ٹریننگ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، پچھلے جب جہادی میدان لگا ہوا تھا افغانستان میں، جہادی تنظیمیں آتی جاتی تھی، تو ہمارے یہاں سے کچھ ساتھی گئے ٹریننگ لینے کے لیے گئے. تو اگر وہ اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اگر 7 گئے تو ان میں سے 5 2-3 دن کے بعد واپس آ گئے. جب دوسرے ساتھی آئے تو پتہ چلا کہ جب رات کی تنہائی ہو اور ہر قسم طرف سے فائرنگ ہو رہی ہو، گولیاں چل رہی ہو، تو وہاں جگر گردے کی بات ہے کہ وہ ٹھہرے، ٹریننگ لے. پہاڑیوں پر چڑھنا اور اترنا، پہاڑیوں پر چڑھنا اور اترنا، یہ سارا معاملہ. تو پہلے تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ ہمارے پاس نہیں. اور جن کی ہم باتیں کرتے ہیں ان کے میں نے سنا، ابھی میں اپنی تعلیمی تحقیق کے بات نہیں بات کروں گا، کوئی غلط بھی بات نکل آئے، تو 2.5 سال ہر بچے کو، بچی کو، عورت کو، مرد کو یہ اسرائیل والے فوجی ٹریننگ دیتے ہیں. اور جو اسلحہ ہے ہمارے ہاں، وہ راکٹ لے کر، وہ بھی ان کے سب محتاج ہم. یہ ساری پہلے ہسٹری تو دیکھو اپنی، کیا کیا معاملات ہیں. اور وہ اسلحہ انہی سے خریدنا ہے، انہی کے محتاجی ہے، انہی کے ساتھ معاہدے ہیں کہاں چلنا ہے کہاں نہیں چلنا. بلکہ اپنوں پر چلانے کی ٹریننگ ہم نے کی آج تک. اپنے یہاں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف جماعتیں بنائی اور ان پر ہمارے اسلحے چلتے ہیں. اور یہ جو پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا کہ اسرائیل نے حملہ کیا، تو اس میں جتنے بھی وہ راکٹ انہوں نے فائر کیے، وہ ان کا دفاعی نظام ہے، وہ راکٹ اس طرح پکڑ کر گلی گاجر کی طرح رکھ لیتے. اور جو انہوں نے نشانے بنائے ہوائی جہازوں کے ذریعے، اور انہوں میں بستیاں اور بچے اور اسپتال ان کو ملیامیٹ کرتے چلے گئے. لیکن بات جو ہے نا بنیادی طور پر سمجھنے کی، وہ یہ ہے، دیکھو یہی جنگ قادسیہ ہے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ آئی. 4 بیٹے، جوان بیٹے،
اور ان کو جوان بیٹوں کو انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کو اشعار پر اسلام سے پہلے بھی، بلکہ اسلام سے پہلے عقاد کے میلے میں ان کے بھائی کے فوت ہونے پر جو ان نے مرثیہ کہا تھا، سارا عرب ان کی اونٹنی کے گرد جمع ہو جاتا تھا، یہ مرثیہ پڑھا کرتی تھی، اور اسلام سے پہلے اپنے بھائی کے فراق میں رو رو کر اپنی آنکھوں کو نبینا کر لیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد کتنی بہادری آئی، کتنی انہوں نے اپنی ایمان کی قوت دکھائی ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کر قادسیہ کے میدان میں کھڑے ہو کر ان کو کیا خود اشعار پڑھ کر ان کو کیا کہا، ان سے کہا کہ دیکھو، نہ تو میں نے تمہارے باپ سے خیانت کی ہے، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، جس طرح تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہو، حلالی ہو، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک نطفے کی اولاد ہو تم، اور کل جب میدان جنگ لگے گا تو اپنے حلالی ہونے کا ثبوت مہیا کرنا ہے۔ میں تم چاروں کو کل میدان کارزار میں شہید دیکھنا چاہتی ہوں، اور اللہ کے پاس جا کر اس بات پر فخر کرنا چاہتی ہوں کہ میں 4 شہداء بیٹوں کی ماں ہوں۔ اور وہ ان کے بیٹے رجز میں وہ شعر پڑھتے ہوئے اٹھتے تھے، اور چاروں کے چاروں شہید ہوئے قادسیہ میں۔ اور جب ان کو شہادت چاروں کی خبر ملی تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 شہداء بیٹوں کی ماں بنا دیا، اب مجھے دکھاؤ تو صحیح یہ مائیں کہاں ہیں۔ ابھی میں نے پورا وہ سنا نہیں، ڈاکٹر صاحب اپنا یعقوب صاحب نے یوسف ملالہ یوسف زئی کا وہ آپ کو معلوم ہوگا میرے سے زیادہ، یعنی نکاح کے وقت بس گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی سن نہیں سکا پورا ٹائم، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں سے ہیرو بنا کر اس کو لے کر گئے ہیں، اور یہ ہمارے جو سمجھو یہ سب ہمارے جو ہے نا غلام ہیں ہم بنے ہوئے۔ یہ دیکھ لو پہلے عافیہ صدیقی کی بات یہی وزیر اعظم کرتا تھا، آج تک اس کے منہ سے سنا تم نے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے جی کلاشن تانی ہے ہمارے فوجی پر، یہ جرم ہے جس کے قید کر کے رکھا، اور ایک ہماری بہن کی فریاد پر محمد بن قاسم چلا تھا اور اس نے پورے بر صغیر کو فتح کر لیا تھا۔ وہ غیرت، وہ جرت، وہ پہلے پیدا تو کریں ہم، اگر ساری رات ہم انگلیوں کے ذریعے وہ کیا کرتے پھر اور پھر کہیں ہم 10,000 دے دیں گے، نہ ان کے پاس ٹریننگ مرنے کے لیے دیں گے، وہ تو پھر مصیبت بن جائیں گے۔ پہلے کرکٹ کے میدان موجود ہیں، فٹ بال کے میدان موجود ہیں، ان کے لیے پتہ کتنے انعام موجود ہیں، اور ان کے یہ جو تربیت کرنے والے ان کے لیے لاکھوں کی تنخواہیں، تو آپ حیران ہو جائیں، ان کے لیے سفر کی سہولیات، ان کے اور عورتوں کی ٹیمیں، یہ اسلام ہے۔ اسی طرح میں نے پہلے گزارش کی، جس طرح جسم میں کوئی مٹھاس کی وجہ سے بڑھتی ہے نا، پھنسی پھوڑے ضرور نکلتے ہیں، تو یہ ہمارے جو اعمال کی خرابیاں ہیں اس سے ذلت ہے۔ ان اعمال کو صحیح کرو، جتنی اپنی توفیق ہے اس میں اپنے آپ کا کردار ادا کرو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، جو 2 نمبریاں اس کو چھوڑ کر اپنے شرک کے معاملے میں یا لین دین کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، ہر معاملے کو درست کرنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ کے یہ عذاب ٹلیں اور ہماری وہ حالات جو امت کے لیے ہیں وہ پیدا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔